ایسی چیز بتانے جا رہا ہوں جو تمہاری سوچ کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دے گی۔ دنیا میں جتنے بھی وظیفے ہیں، جتنی بھی تسبیحات ہیں، جتنے بھی عمل ہیں، وہ سب اس کے سامنے بے بس اور بیزار ہیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی روزمرہ کا وظیفہ نہیں ہے جسے تم نے ہزاروں بار پڑھا ہو اور کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ نہیں، یہ اس خزانے کی چابی ہے جس کے بارے میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عالم دین اور اللہ کے ولی اپنی پوری زندگی چپ رہے۔ انہوں نے اس راز کو اجاگر نہیں کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کسی کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے۔ لیکن آج اس خاص گھڑی میں اس راز کو تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ تمہاری زندگی، تمہاری بدنصیبی، تمہاری غریبی، تمہاری بیماری، تمہاری ہر مشکل ایک جھٹکے میں ختم ہو جائے۔ تو اب کان کھول کر سنو اور پورا دھیان دو۔ میرے پیارے دوستوں، میرے غریب بھائیوں اور بہنوں، میری باتوں کو اپنے دل میں اتار لو۔ یہ وہ پیغام ہے جو تمہاری تقدیر بدلنے کے لیے آیا ہے۔ تم میں سے ہر ایک نے کبھی نہ کبھی راتوں رات اپنی بدلتی زندگی کا سپنا دیکھا ہوگا۔ تم نے سوچا ہوگا کہ کاش کوئی ایسا وسیلہ ہو، کوئی ایسا ذریعہ ہو جو مجھے اس اندھیری کنویں سے باہر نکال لے۔ تو آج وہ ذریعہ تمہارے سامنے ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ کوئی فقیر کا جھانسا نہیں ہے، بلکہ یہ رب العزت کا وہ خاص کلام ہے جس میں اتنی طاقت ہے کہ اگر تم اسے صحیح طریقے سے، صحیح نیت سے اور صحیح یقین سے پڑھو تو پانی بھی تمہاری دعا سننے لگتا ہے۔ سمجھو، یہ پانی والا عمل ہے۔ ہاں، وہی پانی جو تم روز پیتے ہو، جسے تم بے حساب استعمال کرتے ہو، لیکن جب اس پر کچھ خاص الفاظ پڑے جاتے ہیں تو یہ پانی سادھارن پانی نہیں رہتا۔ یہ وہ پانی بن جاتا ہے جو تمہارے جسم کے کونے کونے سے بیماری کو باہر نکال پھینکتا ہے۔ یہ وہ پانی بن جاتا ہے جو تمہارے گھر سے غریبی، قرض اور مشکلوں کا صفایا کر دیتا ہے۔ یہ وہ پانی بن جاتا ہے جو دشمن کی نظر کو، جادوگر کے جادو کو اور ظالم کی سازشوں کو نیست نابود کر دیتا ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اس پانی کو جس نے بھی پیا، اس کی گمشدہ قسمت اس کے پاس لوٹ آئی، اس کے بند دروازے کھل گئے، اور وہ جو کل تک لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھر رہا تھا، وہ آج خود لوگوں کو ہاتھ دینے لگا۔ اور یہ کام کتنا آسان ہے جانتے ہو؟ بس 3 بار، بس 3 ہی بار تمہیں یہ خاص کلمات پانی پر پڑھنے ہیں۔ 3 بار جو شاید تمہاری ایک سانس میں آ جائے، لیکن یہ 3 بار ایسے ہیں جیسے تم آسمان پر تالا لگا رہے ہو اور پھر اسے اپنی مٹھی میں قید کر رہے ہو۔ یہ 3 بار تمہاری زندگی کے پچھلے 5-7 سالوں کی ساری پریشانیوں کا حل ہے۔ تو آؤ، اس کوئی موقع نہ گنواؤ۔ یہ وہ گھڑی ہے جس کے بعد تم کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھو گے۔ اب اس عمل کی ترتیب اور طریقہ سنو اور اسے اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو۔ سب سے پہلے ایک صاف ستھرا گلاس پانی لو، چاہے وہ شیشے کا ہو، مٹی کا ہو، پلاسٹک کا ہو یا سٹیل کا ہو، جو بھی ہو، لیکن وہ پاک اور صاف ہو۔ اس میں پانی بھرو اور پھر اس گلاس کو اپنے سامنے ایسے رکھو جیسے تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو اور اس سے کچھ مانگ رہے ہو۔ پھر دھیرے سے اور اطمینان سے کوئی بھی درود شریف پڑھو۔ اگر تمہیں درود ابراہیمی یاد ہے تو وہ سب سے بڑھیا ہے، وہ درود جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اور اگر تمہیں وہ یاد نہ ہو تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لو، اور اگر یہ بھی نہ آتا ہو تو بس صلی اللہ علی محمد کہہ دو۔ درود شریف اس عمل کی بنیاد ہے، اس سے عمل کی رونق بڑھ جاتی ہے۔ اگر تمہیں درود شریف نہیں آتا تو گھبرانا نہیں، بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کر دو۔ رب تمہاری نیت دیکھتا ہے، الفاظ نہیں۔ اب پہلا وظیفہ، یہ بے حد طاقتور ہے۔ یا ربنا، یا اللہ، اسے 3 بار پڑھو، دھیان سے، جلدی نہیں، پیار سے اور اپنے رب سے لگاؤ کے ساتھ۔ یا ربنا، یا اللہ 1 بار، یا ربنا، یا اللہ 2 بار، یا ربنا، یا اللہ 3 بار۔ یہ وہ نام ہے جو تمہیں رب سے جوڑتے ہیں۔ یہ وہ آواز ہے جو عرش کو ہلا دیتی ہے، جو زمین پر برکت لاتی ہے اور جو آسمان سے رحمتیں برساتی ہے۔
दूसरा वजीफा या रब्बी अल मदद, यानी ऐ मेरे रब मदद कर। ये दुआ इतनी सच्ची है कि जब तुम इसे पानी पर पढ़ते हो तो समझो तुम अपने रब को अपनी मुश्किलें सुना रहे हो। या रब्बी अल मदद एक बार, या रब्बी अल मदद दो बार, या रब्बी अल मदद तीन बार। ये तीन बार दुआ, ये तीन बार फरियाद, ये तीन बार गिड़गिड़ाहट आसमान के दरवाजे खोलने के लिए काफी है। मैंने खुद देखा है, जिसने ये वजीफा पानी पर पढ़ा उसे वो चीज मिली जो वो पिछले 20 बरसों से तलाश रहा था। तीसरा वजीफा अलिफ लाम मीम, ये कुरान के हुरूफ ए मुकत्तात है, यानी वो अक्षर जिनके मायने सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत को मालूम है। लेकिन जब तुम इन्हें यकीन के साथ पढ़ते हो तो ये अल्लाह का इकरार बन जाते हैं कि तुम उसकी बरकत को अपने ऊपर बरसाना चाहते हो। अलिफ लाम मीम एक बार, अलिफ लाम मीम दो बार, अलिफ लाम मीम तीन बार। ये वजीफा खास तौर पर नजर ए बद जादू और काली ताकतों के खिलाफ एक ढाल है। जो लोग तुम्हें बुरी नजर से देखते हैं, जो तुम पर जादू करवाते हैं, जो तुम पर बंदिशें लगवाते हैं, ये तीन अलिफ लाम मीम उनकी सारी साजिशों को बर्बाद करने के लिए काफी है। चौथा वजीफा, ये तो ईमान की जान है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पहला कलमा। जब तुम इसे 3 बार पढ़ते हो तो ऐसा लगता है जैसे तुम अपने ईमान की मुरम्मत कर रहे हो, उसे तरो ताजा कर रहे हो, उसे झंग जदा होने से बचा रहे हो। इसे भी 3 बार पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दो बार, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 3 बार। ये कलमा इतना भारी है कि अगर दुनिया की सारी तस्बीहें, सारे अमल, सारी दुआएं एक पलड़े में रखी जाएं और ये कलमा दूसरे पलड़े में, तो ये कलमा ही भारी पड़ जाएगा। ये तुम्हारे नजरिए को बदल देता है, ये तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खोलता है और ये तुम्हें हर किस्म के अंधेरे से बाहर निकालता है। 5वां और आखिरी वजीफा, या गनियू या रज्जाकू, यानी ए बे नियाज और ए रिझस्क देने वाले। ये 2 नाम अल्लाह के बहुत ही खास नामों में से हैं। या गनियू तुम्हें तंगदस्ती और मुफलिसी से निकालता है, और या रज्जाकू तुम्हारी रोजी के दरवाजे खोलता है, चाहे तुम जहां भी हो। इसे भी 3 बार पढ़ो, या गनियू या रज्जाकू एक बार, या गनियू या रज्जाकू 2 बार, या गनियू या रज्जाकू 3 बार। और इन 5 वजीफों के बाद सूरह कौसर पढ़ो, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वानहर, इन्ना शानियक हुवल अब्तर, बस एक बार। ये सूरह तुम्हारी रोजी और तुम्हारी नस्ल में बरकत लाती है। अब जब तुम ये 5 वजीफे और सूरह कौसर पूरी नियत, पूरे यकीन और पूरे इत्मीनान के साथ पढ़ लो तो उस पानी पर दम करो, यानी उस पानी को अपने होठों के करीब लाओ और फिर उस पर जोर से एक फूंक मारो, जैसे तुम अपनी सारी दुआएं, अपनी सारी मुरादें और अपनी सारी तमन्नाएं उस पानी के जरिए अपने जिस्म में उतार रहे हो। फिर उस पानी में से एक बड़ा घूंट पी लो और बाकी पानी उस जगह डाल दो जहां तुम्हारा पीने का पानी ज्यादा मात्रा में रखा हो, जैसे कि कूलर या मटका या पानी की टंकी। इस तरह पूरा पानी मुबारक हो जाएगा। अब ये पानी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। इसे पीते रहो, इसे अपने घर में, अपनी दुकान में, अपने कारखाने में,